یہ ایک ساتھی نے سوال بھیجے، امام ابو شامہ، امام قسطلانی، امام نووی وغیرہ علماء نے بدعت کی تقسیم کی اور ایک قسم کی بدعت حسنہ بتلائی، جب آپ ہر بدعت کو گمراہی کہتے ہیں۔ بہت اچھا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ فلاں فلاں عالم نے بدعت کی تقسیم کی، اور اس نے کہا کہ بعض بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے، اور آپ ہر بدعت کو گمراہی کہتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا سا سائل کو بھی سوال میں تصحیح کرنی چاہیے کہ ہم نہیں کہہ رہے، پیغمبر کریم فرما رہے ہیں یہ کلو بدعت ضلالہ، من احدث فی ما لیس منہ، من عمل عملا لیس علیہ امرنا، یفعلون ما لا یؤمرون۔ تو یہ کون کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر کریم۔ تو اب ذرا خیال رکھو، اس کے دو جواب میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلا جواب اصولی ہے، اور اصول یہ ہے کہ معصوم کا قول معصوم کو غیر معصوم کا قول اور غیر مجتہد کا قول اس کے لیے تخصیص نہیں بن سکتا۔ جب پیغمبر کریم نے بارہا فرمودات میں، کئی فرمودات میں فرما دیا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، تو اب ابو شامہ ہو یا امام نووی ہوں یا ابن حجر ہوں، تو یہ اجلہ اکابر یہ نہ مجتہد ہے نہ معصوم ہے، غیر مجتہد ہیں، خود مقلدین ہیں۔ تو کسی مقلد کا قول تو ویسی شرعی دلیل نہیں، اور پھر پیغمبر کے فرمان کے مقابلہ میں نہ کسی بزرگ کے قول کی حیثیت ہے اور نہ کسی بے بزرگ کے قول کی حیثیت ہے، دونوں کا قول کوئی معتبر نہیں ہے۔ یہ تو ہے اصولی جواب۔ اور اس کی اگر حقیقت کی طرف جائیں تو جن علماء نے یہ جو تقسیم کی ہے بدعت کی کہ بدعت مستحبہ ہوتی ہے، بدعت فلانی ہوتی ہے، تو وہ تصریح کر رہے ہیں کہ بدعت لغوی مراد ہے، لغوی بدعت۔ اور جو لغت میں بدعت، لغوی بدعت تو بدیع السماوات میں بھی موجود ہے، ما کنت بدعا من الرسل میں بھی موجود ہے۔ تو ہماری بات تو شرعی بدعت کی ہے۔ پیغمبر کریم بدعت شرعی کو بیان کرنے آئے۔ نبی کی تعریف بھی یہ ہے، انسان بعثہ اللہ الی الخلق لتبلیغ الاحکام، تو نبی کا منصب بھی احکام کی تبلیغ کرنا ہے۔ تو پیغمبر کریم نے بدعت شرعی جو احداث فی الدین ہے اس کی حقیقت بھی بیان کر دی، اور اس پہ حکم لگایا کہ وہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور جن علماء نے تقسیم کی ہے وہ بدعت لغوی کی تقسیم کر رہے ہیں، نہ کہ بدعت شرعی کی تقسیم کر رہے ہیں۔ اگر بالفرض اگر کسی عالم نے بدعت شرعی کی بھی کوئی تقسیم کرے تو رسول کے مقابلہ میں کسی عالم کے قول کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اس لیے ہمیں زیادہ اس پہ جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔